بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ تاریخ عالم پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قوموں کے زوال کا ایک ہی سبب تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا اور اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو یکدم زوال پذیر نہیں کیا اور نہ ہی اچانک ہلاک کیا، بلکہ پہلے ان کے پاس اپنے بندوں کو بھیجا تاکہ وہ اس قوم کی اصلاح کر سکیں اور ان کو نصیحت کر سکیں۔ لیکن جب انہوں نے اس نصیحت کو ٹھکرایا اور اپنی منچاہی زندگی بسر کرنے لگے تو اللہ نے ان کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں اب تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، جس کے ذریعے سے انسانیت کو اس بنیادی حقیقت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک محدود مدت کے لیے آیا ہے، جہاں اسے آزمایا جائے گا، اور اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جس میں انہیں ہمیشہ قیام کرنا ہے۔ روز قیامت اس دنیا کی سزا و جزا کے فیصلے کا دن ہے۔ قیامت کے دن ہر ذی روح کو اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا، اور دنیا میں ان کے جو اعمال تھے، چاہے وہ نیک یا بد، اس کے مطابق مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ قرآن میں سورہ ملک میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھلائی کا راستہ دکھایا اور برے اعمال سے دور رہنے کی تلقین کی۔ جن لوگوں نے اپنے نبی کے حکم کی اطاعت کی وہ لوگ کامیاب ہوئے اور اللہ کی رحمتوں سے فیضیاب ہوئے، اور جن لوگوں نے اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلایا اور گمراہی میں مبتلا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ دوستو، قوم نوح اللہ کے سوا یہوس سوا اور یسر نامی بتوں کو پوجتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام مسلسل انہیں دین کی طرف بلاتے تھے، پر وہ باز نہ آئے اور عبادت میں شرک کرنے لگے۔ ایک دن وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے نوح، اگر تم سچے ہو، جس عذاب سے تم ڈراتے ہو تو وہ ہم پر نازل کر دو، جس کا ذکر دوستو رب تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ، اگر تو سچوں میں ہے۔ سورہ ہود۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش اور طوفان کے ذریعے انہیں ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زور سے بارش برسائی کہ سمندر میں طغیانی آ گئی اور وہ اس میں غرق ہو گئے۔ اسی طرح قوم عاد کو اپنی طاقت، اپنی صحت اور اپنے جسم پر بڑا غرور تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسی طاقتور قوم کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ وہ بڑے بڑے عظیم الجثہ انسان تھے جو پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے، جنہیں اپنی صحت اور طاقت پر غرور تھا، جو درختوں کو جڑ سے اکھاڑ اکھاڑ پھینکتے تھے۔ وہ اس غلط فہمی کا شکار تھے جس کی وجہ سے وہ بتوں کو پوجتے تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو سمجھائیں، ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، ایک اللہ کی اطاعت کرو۔ اگر تم اپنے رب کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ تم پر نازل فرمائیں گے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور تکبر کرنے لگے تو اللہ نے ان کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لیا، تو وہ تنکے کی مانند ہواؤں میں اڑنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور وہ جو ان پر ایمان لائے تھے ان کے سوا قوم کے تمام افراد کو نشان عبرت بنا دیا۔ اسی طرح دوستو، قوم سبا بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، پر وہ اللہ کے ناشکر گزار تھے، اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے بھیجے، اور وہ انہیں تلقین کرتے رہے ہیں، پر وہ اللہ کی ان بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کرنے لگے، تو اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ وہ باغات جس میں مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں تھیں وہ جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئیں، جس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن میں یوں فرمایا،
لیکن انہوں نے روح گردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ بنا دیے جو بدمزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ سورہ سبا۔ دوستو، یہ سزا ان کو اللہ کی نعمت کی ناشکری کی وجہ سے ملی، جس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن میں یوں فرمایا، ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ انہیں دیا، ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو وہی دیتے ہیں۔ سورہ سبا۔ اسی طرح دوستو، اہل مدین کاروباری معاملات کے ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اچھا مال دکھا کر ناقص مال دیتے تھے، اور کاروباری معاملات میں چوری کیا کرتے تھے، اور زمین میں فساد پھیلاتے تھے، اور عبادت میں شرک کیا کرتے تھے۔ تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور انہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا، اور معاملات میں بین انصاف کرنے کا حکم دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا، اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ سورہ ہود۔ لیکن دوستو، ان کی قوم نے ان کی باتوں کو ماننے کی بجائے جھٹلا دیا، سوائے ان چند آدمیوں کے جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو اللہ نے ان پر چیخ کا عذاب نازل فرمایا، جس سے وہ ہلاک ہو گئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں فرمایا کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنین کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب میں دھر دبوچا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے ہو گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ آگاہ رہو، مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کو ہوئی۔ سورہ ہود۔ دوستو، پچھلی انبیاء کی قوموں پر جتنے بھی عذاب آئے، وہ سب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آئے، چاہے وہ نافرمانی کاروباری معاملات کی صورت میں ہو، یا آپس میں تعلقات کی صورت میں ہو، یا عبادات کی صورت میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی دنیا میں ایسے کئی مقامات موجود ہیں جہاں ان کے آثار نمایاں ہیں، اور ان عذابات کا اقرار جدید سائنس بھی اپنی ریسرچ میں کر چکی ہے۔ جن باتوں کی وجہ سے وہ عذاب خداوندی کی لپیٹ میں آئے، وہی باتیں آج ہمارے معاشرے میں بھی نمایاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے اور ان کو پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا مبارک سے آج ہم پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ لیکن دوستو، پچھلے چند سالوں سے عذاب کی بہت سی نشانیاں دیکھنے کو ملی، جیسے کہ کورونا، جیسے کہ سیلاب، زلزلے، موسمیاتی تبدیلیاں اور عرب معاشرے کا تبدیل ہونا۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری ان گنت معاشرتی اور کاروباری برائیوں کی وجہ سے مہنگائی کا بڑھنا، قتل و غارت کا پھیلنا، جھوٹ، غیبت، چوری، مکاری، بے حیائی اور خود غرضی کا پھیلنا، یہ سب قرآن اور اس کے احکام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ دوستو، آج ہم نے قرآن کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے دامن سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مسلم قوم معاشرتی اور کاروباری معاملات میں قرآن و سنت کی روشنی میں عمل پیرا تھیں اور خوشحال زندگی گزار رہی تھیں، اور غیر مسلم اقوام ان کے اس خوشحال زندگی پر رشک کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کی تہذیب و تمدن پر فخر کیا کرتے تھے۔ اگر آج ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، تو انشاءاللہ یہ مسلم قوم پھر سے خوشحال زندگی کے موڑ پر ہوگی اور عذاب الہی سے بھی محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور سیدھا راستہ دکھائے۔ آمین ثم آمین۔